آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لو۔ شام کو غیبی فرشتہ آپ کی مدد کر جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعہ کے دن جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، اور ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کے حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھ لینا۔ یہ ایسی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مقصد کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتی ہیں، ہر بندہ ماہ ربیع الاول کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، جس نبی پر اللہ نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، جن کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان تخلیق کیے۔ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کیجئے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ تو آج آپ 15 ربیع الاول جمعہ کے دن کی بھی قدر کر لیجئے۔ یہ جمعہ اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آئی ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر و نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ میرے بہن بھائی بھی لازمی پڑھیں۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں۔ بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہیں یا بدشی ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب سے مانگا کریں۔
ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفارو ہے۔ جو بندہ 15 ربیع الاول جمعہ کے دن یا غفارو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتی ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں۔ اور اگر آج یا غفارو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیں۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعہ کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتی ہیں۔ جب آپ لوگ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔